فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی، 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ کوئٹہ سے جان فاروق نے پوچھا ہے۔ نہیں، یہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور قضا ہی ہوگی، ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی، لیکن نیت اس میں ضروری نہیں ہوتی قضا یا ادا کی۔ بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کر لیں کافی ہے۔ فجر کے بعد سونے کا معمول، محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے، تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے، کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بورک لامتی فی بکورھا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے، یعنی صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں۔ تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟
تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو. اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں, تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے, تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا, وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے. حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے. آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے, 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں, تو آپ تو جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا, اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے, وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں. اس سے تو ہارٹ کے مسائل, شوگر آپ کو ہو جائے گی. تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے, اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو, اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو. تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا, تو کھانا آپ جلدی کھا لیں. ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا, 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا, اس وقت کھانا کھا لیں. آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے, اور 11 بجے آپ سو جائیں. پھر تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے, اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا, اس کے خلاف ہے یہ. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے, ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں, بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے, کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں, آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1, صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو, اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں, کہیں دور الماری پہ رکھیں, تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں, اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا, دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی, اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی, اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر, تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں, ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے, تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں, بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں, تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو, تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اشرا یاسین خان انڈیا سے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میرے جیٹھ نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے, نکاح کے وقت اس کو اسلام قبول کروایا لیکن صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے. ان کی بیوی شادی کے بعد بھی ہندو مذہب پر قائم ہے, اب وہ حاملہ ہے, ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر دل کی نیت پہ شک کرنا کہ دل سے قبول نہیں کیا, دکھلاوے کے لیے کیا ہے, ہم تو اس کے مکلف نہیں ہیں. جو بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کا اعلان کرے, ہم تو شرعاً اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کو مسلمان سمجھے. تو البتہ اگر اس میں آپ نے بعد میں واضح علامتیں دیکھی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ہندو مذہب پر قائم ہے, آپ نے کہا, تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر وہ منہ سے کہتی ہیں کہ میں ہندو ہوں یا باقاعدہ مندر میں جا کے عبادت کرتی ہیں, تو پھر تو وہ یہ 100% ہندو ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ نکاح نہیں ہوا. وہ پریگننٹ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ نکاح نہیں ہوا. پھر گھر والوں کو چاہیے ان کا بائیکاٹ کریں, کیونکہ مسلمان کا کسی غیر مسلم سے, یعنی ہندو سکھ وغیرہ سے نکاح نہیں ہوتا, نہ مسلمان مرد کا نہ مسلمان عورت کا. صرف یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ مسلمان مرد کا ان کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ یہ نکاح شرعاً کالعدم ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے, لیکن آپ ایک دفعہ ان کو بتا دیں اور ان سے تعلق چھوڑ دیں. آپ مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں تو پھر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ تو اس گھر کی مالکہ نہیں ہیں. تو اس گھر کے جو مالک ہیں وہ تو سربراہ ہیں, یا جو بھی جیٹھ تو ویسے بھی بڑا ہوتا ہے عمر میں. تو آپ پھر اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ بس ان سے ریزرو ہو جائیں. ان سے تعلق جو ہے نا, ویسے بھی جیٹھ تو شرعاً نامحرم ہی ہوتا ہے, تو اس کی وائف سے بھی آپ تعلق نہ رکھیں. بتائیں بھئی ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے
یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بدکاری ہے۔ مفتی صاحب، ایک شخص نے کسی کے 50,000 روپے چوری کیے اور اس میں سے 30,000 روپے ضائع ہو گئے۔ اب اگر وہ 30,000 روپے کا منافع حاصل کرنے کے لیے 20,000 روپے سے کاروبار شروع کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا مطلب بھائی؟ ایک شخص نے کسی کے 50,000 روپے چوری کر لیے، 30,000 روپے اس میں سے ضائع ہو گئے، اور اگر وہ 30,000 روپے کا منافع حاصل کرنے کے لیے 20,000 روپے سے کاروبار شروع کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہے بھائی؟ یہ تو چوری کی رقم ہے، تو یہ تو اس پر لازم ہے کہ اس رقم کو واپس کرے، لوٹائے، اور جو 30,000 روپے ضائع ہوئے وہ بھی اس کے ذمہ ہے لوٹانا۔ مفتی صاحب، 2 سال پہلے میرے والد اور تایا ابو کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس میں میرے تایا ابو کی وفات ہو گئی تھی اور میرے والد صاحب کے دماغ پر چوٹ لگی تھی۔ یہ دونوں مشترکہ کاروبار کرتے تھے۔ ایکسیڈنٹ سے تقریباً 10-15 دن پہلے انہوں نے 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا۔ یہ قرض تایا ابو لے کر آئے تھے اور انہوں نے ابو کو جس سے لے کر آئے تھے ان کا نام بھی بتایا تھا۔ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ابو کا دماغی توازن تقریباً 2 ماہ بعد ٹھیک ہوا۔ صحت مند ہونے کے بعد جب ابو قرض واپس کرنے گئے تو اس شخص نے کہا کہ اس نے تو کوئی قرض نہیں دیا تھا، ممکن ہے کہ ابو شاید اس کا نام بھول گئے ہوں جس سے قرض لیا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کسی نے قرض کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ قرض ادا کرنے کا وقت صرف کچھ ماہ کا تھا۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں کہ ہم کیا کریں۔ قرض کی رقم ہم نے علیحدہ رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ شخص جس سے قرض لیا تھا مانگے گا تو اس کو دے دیں گے۔ یہی کر سکتے ہیں آپ کہ وہ رقم الگ رکھیں، انتظار کریں کہ جب وہ شخص مانگے گا تو ہم اس کو دے دیں گے۔ جب بالکل مایوس ہو جائیں، اتنا ٹائم گزر جائے، بالکل اب چانس ہی نہ ہو کہ یعنی اسباب کی دنیا میں آپ کو یہ لگے کہ اب وہ بندہ نہیں آئے گا، اگر ہوتا تو آ جاتا اب تک، جب 100% یقین ہو جائے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے اس بندے کے آنے کا، تو پھر وہ رقم آپ صدقہ کر دیں غریب پر، ثواب یعنی اس ثواب کی نیت سے، یعنی اس شخص کی طرف سے صدقہ کریں کہ جس سے قرض لیا تھا کہ بھئی وہ تو مل نہیں رہا، تو چلو پھر ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر خود غریب ہیں تو پھر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کو واپس دے دیں گے۔ جنید فاروق مغل کشمیر سے، بے وضو قرآن پر قرآن پڑھنا یا قرآن کو چھونا بے وضو فون پر قرآن پڑھنا یا قرآن کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ فون پہ قرآن پڑھنا جائز ہے، زبانی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، لیکن قرآن مجید کو چھونا بے وضو جائز نہیں ہے۔ اگر چھونا ہو کسی ضرورت سے تو ہاتھ میں کپڑا لے کے اس سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ گلوز جب ہاتھ میں پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نہیں اس سے چھو سکتے، کیونکہ وہ ایسے ہی چھونا ہی کہلاتا ہے پھر وہ۔ لیکن اگر گلوز کو ہاتھوں سے اتار لیا پھر اس سے پکڑ لیا تو جائز ہے، کیونکہ وہ اب جسم سے متصل نہیں ہے، جسم سے ایک الگ چیز ہے۔ تو چادر سے پکڑ سکتے ہیں قرآن، اور گلوز کو ہاتھ سے الگ ہوں تو یعنی کسی بھی چیز سے کسی حائل کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ حائل جو آپ کے جسم پہ آپ نے پہنا ہوا ہو اس سے نہیں پکڑ سکتے آپ، جیسے گلوز آپ نے پہنے ہوئے ہوں تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ غلاف چڑھا ہوا ہے قرآن مجید کے اوپر، تو وہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ، کیونکہ وہ مصحف ہی کے حکم میں، لیکن وہ غلاف الگ ہوا ہو تو پھر اس سے قرآن مجید کو پکڑا جا سکتا ہے۔ محمد اسماعیل کوہستان سے، مفتی صاحب میں نے پہلی شادی 18 سال کی عمر میں کی، جبکہ پچھلے سال میں نے 38 سالہ بیوہ خاتون کے ساتھ دوسری شادی کی 25 سال کی عمر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب، تو مجھے خاتون کے ساتھ ایک بچی بھی ملی، سبحان اللہ۔ بچی کی عمر 10 سال ہے اور ہماری فیملی اکٹھی رہتی ہے۔ کیا یہ بچی میرے چھوٹے بھائیوں اور میری پہلی بیوی کے بچوں کے لیے اور میرے لیے محرم ہوگی؟ صرف آپ کے لیے محرم ہے یہ، باقی آپ کی جو پہلی وائف کے بچے ہیں ان کے لیے بھی نامحرم ہے، اور آپ کے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی نامحرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی یعنی صرف آپ کے لیے محرم ہے کیونکہ آپ کی سوتیلی بیٹی ہے، باقی سب سے اس کا پردہ ہوگا۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے آج کل گھروں میں، کیونکہ نامحرم ہے بہرحال، اور 10 سال کی بچی میں ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچی کو آپ پردہ بھی کرائیں، اس کو احتیاط بھی کروائیں، ورنہ یہ نیکی الٹا عذاب بن جاتی ہے اور الٹا گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ نے نیکی کی، ماشاءاللہ آپ نے بچی کو رکھا، اس کا اللہ آپ کو انشاءاللہ اجر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی برکتیں اللہ آپ کو دے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچی کی حفاظت نہیں کی، یہ بہت معاملات ہوتے ہیں آج کل، تو یہ دور جو ہے شہوت پرستی کا دور ہے، یہ پاک دامنی کا دور نہیں ہے۔ غلط نظریں ڈالتے ہیں لوگ اور جو ہے بری نیتوں سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے بچی کی۔ محمد کوئٹہ، یعنی محمد صاحب کوئٹہ سے،
کیا ایک شخص کے لیے وراثت کے پیسوں سے حج یا عمرہ کرنا جائز ہے جبکہ وراثت ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو؟ نہیں بھائی، کہاں سے جائز ہو گیا؟ اس میں سب کا حق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوتی، ایک بھائی جو ہے ان میں وہ اڑا رہا ہوتا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، باقیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ جب کسی کی ڈیتھ ہو تو یعنی والد کی یا جیسے والد کی ڈیتھ ہو گئی یا والدہ کی ہو گئی تو وراثت کو فوراً ڈیوائیڈ کیا جائے، تو اس کے بعد پھر اس میں تصرف کیا جائے۔ یہ آج کل جو شروع ہو گیا ہے، پہلے سے ہی خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں بعض وارثوں کو بڑا غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ، وہ بول سکتے نہیں ہے منہ سے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ان کو بتا دیا جائے بھائی سب کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے، تو میرا اتنا حصہ بنتا ہے، تو میں اپنے حصے سے جا کے حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر کے آ رہا ہوں، پھر ٹھیک ہے بھائی، ان کو اعتماد میں لے لیں آپ۔ محمد کامل امروہہ ہندوستان سے، اگر آخرت میں ایک دوست کے لیے جنت کا فیصلہ ہو اور دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو تو کیا جنتی دوست اللہ سے کہہ کر اپنے جہنمی دوست کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ جبکہ میں نے سنا ہے کہ آخرت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ دیکھیں، آخرت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ابتدائی درجے میں جب میدان حشر کی سختیاں لوگ دیکھیں گے تو ہر شخص کہے گا بھئی مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے دوسرے کی فکر نہیں۔ لیکن جب امن میں آ جائے گا انسان تو پھر وہ اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی فکر کرے گا، سفارش کرے گا ان کے لیے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے یہ بات۔ تو اس میں پھر جو سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سفارش کو قبول بھی کریں گے، لیکن کتنی کریں گے، کس کی کریں گے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے گئے تو آپ کا دوست جہنم میں ہے تو آپ اس کو بس نکلوا کے ہی لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے سفارش ضرور کر سکتے ہیں، تو اب اللہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ قبول کرے تو کتنی کرے، آپ نے کہا کہ اللہ میرا یہ دوست تھا، بڑی دوستی تھی، اس کو جہنم سے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کی سزا بہت لمبی بنتی تھی، اس میں اللہ چند سال اس کو معاف کر دیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں، یا 10 سال قید با مشقت کی سزا ہوتی ہے، لیکن کوئی سفارش آنے کی وجہ سے وہ 10 سال کے 8 سال کر دیے جاتے ہیں، 5 سال کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اب اللہ پر ہے۔ اس لیے اس بیس پر اعمال میں کوتاہی کرنا کہ میرا دوست چونکہ بہت نیک ہے لہذا وہ مجھے بخشوا لے گا، تو یہ اس بیس پہ اعمال میں کمی کر دینا اور شریعت کو فالو نہ کرنا، یہ پرلے درجے کی حماقت، بے وقوفی اور جہالت ہے۔ تو اس لیے آخرت میں شفاعت تو ہوگی، لیکن کس کی ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو بلکہ قرآن سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سورہ صافات میں کہ انسان کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے، تو فرشتے جنت اور جہنم کے درمیان پردہ ہٹا دیں گے، تو اس جنتی دوست کو اپنا وہ دوست جہنم میں جلتا ہوا نظر آئے گا، تو وہ کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو قریب تھا مجھے بھی ہلاک کر دیتا، یعنی میں نے تو تجھ سے دوستی لگائی ہوئی تھی، تو شکر ہے میں نے تیرے دین کو اور تیرے نظریات کو فالو نہیں کیا، ورنہ میں بھی برباد ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ تو دوست ہوگا لیکن جہنم میں ہوگا، اگرچہ وہ کافر دوست کی مثال ہے وہ، لیکن اس سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کہتے ہیں قیامت کے دن جو متقی لوگ ہوں گے نا، ان کی دوستیاں تو ایک دوسرے کے کام آئیں گی، جو متقی نہیں ہیں وہ تو دشمن ہو چکے ہوں گے، یعنی جو برے دوست ہوں گے۔ تو اس لیے شفاعت ایک حقیقت ہے، لیکن اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا اور سمجھنا کہ اب اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ عبداللہ صاحب اسلام آباد سے، مفتی صاحب ایک بندے نے ناپاکی کی حالت میں سحری کی اور پھر اذان کا وقت قریب ہو گیا، تو اس نے اسی حالت میں روزے کی نیت بھی کر لی اور غسل اذان کے بعد کیا، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ جی ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ یوسف صاحب انگلینڈ سے، اگر بچت کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے جائیں مگر کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر اس میں سے خرچ ہو جاتے ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے، خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جب حج کے ایام آئیں گے، ایام سے میری مراد یہ ہے کہ جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہو جائیں تو اس وقت تک اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو پھر حج فرض ہے، پھر ان پیسوں میں سے اگر آپ نے استعمال کر لیا تو پھر آپ کو کہیں سے بھی ادھار لے کے یا کسی بھی طریقے سے اس کو پورے کر کے حج کرنا پڑے گا۔ معیز اسلام آباد سے، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ قوم باپ سے چلتی ہے، میرے اسٹیپ فادر ہیں، تو کیا میری قوم اسٹیپ فادر سے ہوگی یا پاسٹ فادر سے؟ دیکھیں جو اوریجنل فادر ہوتے ہیں ان سے قوم چلتی ہے، تو جو بھی آپ کے والد تھے تو وہ جو ہے نا انہی کی جو قوم ہے، جیسے خان ہے یا کوئی بھی ان کے نام کے ساتھ قوم کوئی بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اولاد کو اسی
وہی نام اپنے آگے لگانا چاہیے جو اوریجنل باپ سے ہو. اسٹیپ فادر سے نہیں ہوتا, اوریجنل والد سے ہوتا ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دیں, پھر وہ میکے چلی گئی, اب 2 ماہ ہو گئے ہیں, وہ دونوں علیحدہ رہ رہے ہیں, کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا یا پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 طلاقوں کے بعد اگر صاف لفظوں میں طلاق دی تھی نا تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. اس میں شوہر کو یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ وہ عدت سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. تو عدت کے دوران اگر شوہر نے رجوع کر دیا, زبان سے کہہ دیا کہ بھئی میں نے رجوع کر لیا ہے, تو پھر جو ہے وہ نکاح ان کا باقی ہے, اور جب چاہے وہ شوہر اس کو لا سکتا ہے اپنی بیوی کو, لیکن زندگی بھر پھر 1 طلاق کا اختیار رہے گا, یہ خوب سمجھ لیں. لیکن اگر عدت پوری ہو چکی ہے, یعنی 2 طلاقوں کے بعد 3 مینسز گزر چکے ہیں خاتون کو, تو پھر نکاح ان کا ٹوٹ گیا. اب دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں, بغیر نکاح کے شوہر رجوع نہیں کر سکتا, اور عورت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. اسد انصاری صاحب کراچی سے, میری بیوی جس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں نے ان کو بہت خلوص کے ساتھ رکھا اور پڑھایا, ان کا MPhil سائنس کمپلیٹ کروایا ماشاءاللہ, اور اب PhD کروا رہا ہوں. سبحان اللہ, اتنا اچھا آدمی, اتنے اچھے صاحب. 5 سال سے میں ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں, اور ہر چیز کا میں ان کا خیال رکھتا ہوں کہ ہر خواہش پوری ہوتی رہے. میری زوجہ بما بیٹے کے ہر مہینے میں کم از کم 25 دن باہر ہاسٹل میں رہتی ہے, اور بچہ وہیں قریبی اچھے اسکول میں پڑھنے بھی جاتا ہے. میرا ٹرانسپورٹ کا کام ہے, میری کچھ گاڑیاں کراچی سے حیدرآباد کرائے پر چلتی ہیں, اور میں عموماً گھر پر بیٹھ کر رینٹ اے کار کا کام کرتا ہوں. حالیہ میں نے ایک اور شادی کا ارادہ کیا ہے, تو میری بیوی بہانے سے جا کر میکے بیٹھ گئی اور مجھ سے خلا کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. میں جن سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں وہ خاتون مجھے پسند ہے. پہلے میری زوجہ نے شرائط رکھی کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے گی, اس کے لیے الگ گھر دیا جائے, میری کوئی چیز استعمال نہیں کرے گی. یہ شرط میں نے قبول کر لی, لیکن اگلے دن سے میری بیوی نے مجھ سے بری طرح سے لڑنا جھگڑنا اور باتیں سنانا شروع کر دی, اور اب میں کہ جا کر بیٹھ گئی ہے. مفتی صاحب, جب میں اپنی بیوی کو چاہتا ہوں اور اپنے بچے سے بھی محبت ہے, اور میں ان کا خرچہ بھی بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہوں, تو کیا ان کو خلا لینے کا حق ہے؟ میری زوجہ مجھ سے کافی بد کلامی کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور خاتون جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی کافی بد زبانی کا مظاہرہ کر رہی ہے. میں کسی صورت اپنے نکاح کے ارادے سے نہیں ہٹنا چاہتا, کیونکہ یہ میرا اسلام میں شرعی حق ہے. دیکھو بھائی, یہ تو نیچرل صحیح بات ہے, جب آپ دوسری شادی کریں گے تو پہلی وائف کی طرف سے کچھ ری ایکشن تو ہوگا, یہ تو ہوگا. باقی یہ کہ اب آپ نے کرنی ہے تو کر لیں آپ, اللہ نے آپ کو حق دیا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. غلطی میں آپ نے ایک یہ کہا کہ مجھے وہ خاتون پسند ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آپ نے اپنی بیگم کو بھی بول دی ہوگی مجھے پسند ہے, تو ظاہر ہے یہ سیاسی غلطی ہے آپ کی. آپ کو جتنی بھی پسند ہو اپنی بیگم سے یہ نہ بولیں کہ مجھے وہ پسند ہے. عورت تو اس سے بیچاری وہ تلملا جاتی ہے, تو وہ تو نہیں برداشت کرتی شرکت. تو اس کو یہ کہیں کہ بس میں کر رہا ہوں, وہ پسند کی بات نہ کریں بھائی. وہ کوئی ضرورت مند ہے یا کسی شرع نے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں. تو اس طرح کی باتیں اگر بیگم کے سامنے کریں گے کہ جی مجھے وہ پسند ہے, تو بیگم کہے گی کہ آپ ٹھیک ہے خرچہ دے رہے ہیں لیکن پسند تو آپ کو وہ ہے نا. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے. تو اس طرح کی باتوں کا اظہار کرنا نہیں چاہیے. تو آپ نے سیدھا بس یہ کہیں کہ بھائی شرعن مجھے اللہ نے اجازت دی ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں, ایک سنت ہے, اللہ نے مجھے مالی وسائل دیے ہیں, اسباب دیے ہیں, تو میں زنا نہیں کر رہا, میں برائی سے بچ رہا ہوں. تو اللہ کا قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے نا, سب کے مفاد کو سامنے رکھ کر اللہ نے قانون بنایا ہوتا ہے جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے کر رہا ہوں. باقی یہ نہ کہیں مجھے پسند ہے اور میں مرا جا رہا ہوں اور میں یوں ہو رہا ہوں, یہ غلطی ہوتی ہے. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اس سے بیوی کے دل پہ چھرے چلتے ہیں, اس کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو باقی یہ کہ خلا اگر وہ لیں گی تو شرعن وہ خلا کا لدم ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ خلا اللہ نہ کرے کہ وہ خلا کے لیے اپلائی کریں, لیکن اگر اپلائی کرتی ہیں تو آپ کورٹ میں جائیں ضرور, اور کورٹ میں کہیں کہ بھئی میں نہیں دینا چاہتا خلا, میں ان کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں, اور ثبوت پیش کر دیں. کورٹ پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے تو اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ آپ کی بیوی ہی رہیں گی. تو باقی آپ نے صبر سے کام لینا ہے. میں آپ کی زوجہ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, آپ کا شوہر جب آپ کے اتنے خرچے بھی اٹھا رہا ہے, اتنا آپ کو اس نے سہولت بھی دی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. سارے مزے انسان کو دنیا میں نہیں ملتے, تو کچھ نہ کچھ ہر ایک کو آزمائشیں اٹھانی پڑتی ہیں.
مرد اور طرح کی آزمائشیں اٹھاتا ہے، عورتیں اور طرح کی آزمائش میں مبتلا ہوتی ہیں. تو ایک آزمائش ہے، اس کو صبر کر لیں، تھوڑے دنوں میں نارمل حالت ہو جائے گی. یہ جو عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے نا دل میں، یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے. تھوڑا سا وہ کمپرومائز کر لے، کچھ وقت کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے نا اللہ اس کے دل کو تسلی دے دیتے ہیں، صبر آ جاتا ہے، سکون کی زندگی آ جاتی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے پھر اس کی زندگی ہمیشہ عذاب میں ہی گزرتی ہے. تو آپ اگر شوہر سے علیحدگی لیں گی، اول تو شرعاً یہ علیحدگی ہوگی نہیں، یہ زنا ہوگا اگر کہیں اور شادی کرتی ہیں اس بیس پہ. اور اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے ٹینشن میں آ کے، غصے میں آ کے، اللہ نہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن اگر وہ دے دیتا ہے تو بھی آپ کی زندگی برباد ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ محبت جو شوہر کی طرف سے مل رہی ہے جس سے آپ کے بچے ہیں، وہ کوئی اور تھوڑی دے گا، وہ دے ہی نہیں سکتا وہ اس طرح سے، جو جس طرح یہ جس مرد نے آپ کو رکھا ہوا ہے. تو اور وہ اس زمانے میں زنا سے بچ رہا ہے. یہ دیکھیں آپ اپنے شوہر، وہ زنا کر رہا ہوتا تو زنا کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. جو زانی ہوتے ہیں وہ پھر ایک عورت سے نہیں زنا کرتے، ان کو تو جہاں کوئی، وہ ہر عورت کو ٹھرک کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں میری مراد پوری ہو جائے. وہ زیادہ عذاب والی زندگی ہے. یہاں کم از کم پتہ تو ہوگا نا کہ یہ ہے سوکن، بھائی یہی ہے. اور یہ جو شوہر کے جذبات ہوتے ہیں نا دوسری بیوی کی طرف، یہ وقتی ہوتے ہیں. شوہر اگر وہ پسند بھی آ رہی ہے تو کتنے دن پسند آئے گی، اس کے بعد سب ایک ہی جیسی ہو جاتی ہیں. ٹائم گزرنے کے بعد پسند والی ناپسند والی سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس سے اولاد ہے، بچے ہیں، جن کے ساتھ ٹائم گزارا، وہ اس محبت کو قرار پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں آدمی کے، شادی کے کچھ دنوں کے بعد یہ جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو پھر مرد ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. پھر اس میں وہ جذبات نہیں رہتے جو عورت کو کی حسد کا ذریعہ بنے، اس میں جو جیلیسی کا ذریعہ بنے کہ بھئی میرا میاں دوسری طرف بہت جا رہا ہے، یا اس کو بہت ابھی نئی دلہن آئی ہے تو وہ نئی دلہن تھوڑے دنوں میں، چند دن میں پرانی ہو جاتی ہے، سب ایک ہی جیسی ہو جاتی ہے. تو خواتین کو یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میرے شوہر کے وقتی جذبات ہیں، تھوڑے دنوں میں یہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور مرد کو بھی چاہیے کہ پھر وہ دوسری کرنے کے بعد اپنی پہلی بیوی کو نظر انداز نہ کرے، اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. اور ایسا نہ ہو کہ جا کے اس کو کہے کہ یہ میں نے پسند کی تھی، پسند ہے مجھے، میری طبیعت اس طرف مائل تھی. اس سے تو عورت کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سیدھا سیدھا بولتے ہیں بھائی اللہ کی نے اجازت دی ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے اس لیے کر رہا ہوں بس. باقی جو آپ کا سوال تھا کہ خلا لیں گی تو ہو جائے گا، تو خلا نہیں ہوگا ایسی صورت میں. مفتی صاحب ہماری پرانی زمینیں ہیں پر دادا نے وہ زمینیں سود کی کمائی سے لی تھیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان زمینوں پر کیس ہوتے رہے اور میرے والد صاحب حلال کمائی لگا کر کیس جیتتے رہے. کیا وہ زمینیں ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام؟ دیکھیں سود کے پیسوں سے لی تھیں کا کیا مطلب ہے. اگر بینک سے قرضہ لیا تھا، سودی قرضہ، اور اس قرضے سے وہ زمینیں خریدی تھیں، پھر قرضہ لینا تو حرام تھا لیکن وہ زمینیں حرام نہیں ہو گئیں، کیونکہ وہ قرضہ حرام رقم سے تو نہیں ہوتا نا، وہ تو حلال رقم ہوتی ہے. البتہ والد صاحب نے اگر کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس سے سود کمایا تھا، اور والد صاحب کی اس کے علاوہ کوئی اور آمدن بھی نہیں تھی، اور وہ سود کی رقم والد صاحب نے رکھی ہوئی تھی اور اسی رقم سے پھر یہ زمینیں خریدی ہیں، تو پھر یہ حرام ہے. تو پھر یہ آپ لوگوں پر بھی لازم ہے کہ اس کو آپ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. اور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت اپنے اوپر لازم کر لیں کہ صدقہ کریں گے آپ، تو پھر یہ زمین آپ کے لیے جائز ہوگی. ادروائز یہ زمین جائز نہیں ہے. البتہ قرضہ لے کے لی تھی تو پھر یہ زمین وراثت میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن قرضہ لینے کا والد صاحب کو گناہ ہوگا. اور اگر سودی رقم سود سے لی تھی، یعنی قرضہ دے کے سود لیا، اس سے یہ زمینیں خریدی ہیں، تو پھر یہ حرام ہے. تو پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جس وارث کے حصے میں جو زمین آئے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو لگائے آج کے ریٹ کے حساب سے، اور پھر یہ اس کے اوپر قرضہ ہے گویا کہ یہ قیمت کہ یہ فقیروں کو، غریبوں کو اس نے صدقہ کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے اس زمین کا استعمال جائز ہوگا اور صدقہ کرنا شروع بھی کر دے. یکمشت صدقہ نہیں کر سکتا تو قسطوں میں صدقہ کرنا شروع کر دے کہ ہر مہینے منتھلی کچھ اماؤنٹ باندھ دے کہ 1 کروڑ کی فار ایگزامپل زمین ہے تو بھائی میں اب ہر مہینے جو ہے اس میں سے 1 کروڑ میں سے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے میں صدقہ کروں گا، اور پھر وہ زمین کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا. زیب صاحب پشین سے، میں شادی شدہ ہوں، ایک لڑکی کو طلاق ہوئی ہے اور وہ مجھے پسند بھی ہے، میں اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی راضی ہے. مسئلہ پہلی بیوی اور اس کے خاندان کا ہے. جناب یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، اور کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو کیا مجھے شادی سے پہلے کسی سے یا بیوی سے اجازت لینی ہوگی؟ دیکھیں شادی سے پہلے تو کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، جائز ہے آپ کے لیے شادی کرنا. بس ایک چیز ضروری ہے کہ آپ حقوق دونوں کے برابر ادا کریں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں آپ. ایسا نہ ہو کہ دوسری کی طرف بہت مائل ہو جائیں، پہلی کو لٹکا دیں، یا پہلی کی طرف مائل ہو جائیں اور دوسری کو کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد پھر لٹکا دیں آپ، یہ غلط ہو جائے گا.
مفتی صاحب میں ایک جوان خاتون ہوں، لڑکی ہوں، میرا پیپر کرافٹنگ کا یوٹیوب چینل ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیپر کرافٹنگ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، پیپر کرافٹنگ کا یوٹیوب چینل ہے. کیا میں اس میں اپنے ولاگ بھی ڈال سکتی ہوں پورے پردے کے ساتھ چہرہ چھپا کر؟ دیکھیں نہ کریں یہ کام، چونکہ آپ جوان ہیں تو نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. بہرحال اگر مکمل پردے میں آپ نے ولاگ بنا لیا تو اس کی گنجائش ہے، احتیاط کے خلاف ہے، لیکن آمدن بہرحال آپ کی جائز ہوگی، آمدن حرام نہیں ہوگی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا قاضی اور 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا جس میں لڑکا دوسرے ملک میں ہو اور لڑکی دوسرے ملک میں، اور لڑکا اپنا وکیل انہی دونوں گواہوں میں سے بنائے؟ قاضی تھے، 2 گواہ تھے، جس میں لڑکا دوسرے ملک میں ہو، لڑکی دوسرے ملک میں، اور لڑکا اپنا وکیل انہی دونوں گواہوں میں سے کسی کو بنائے. دیکھیں لڑکا جب اپنا وکیل دونوں گواہوں میں سے کسی ایک کو بنائے گا، پھر لڑکی قاضی صاحب کو وکیل بنائے گی، تو یہ دونوں تو دولہا دلہن کے نمائندے ہو گئے، اور ایک بندہ رہ گیا. تو ایک بندہ بیچ میں جو رہ گیا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اور بندہ کہیں مارکیٹ سے پکڑ کے لے آئیں تو 4 بندے ہو جائیں گے. ایک وکیل بن جائے گا لڑکے کی طرف سے یعنی قاضی صاحب، اور ایک وکیل بن جائے گا لڑکے کی طرف سے یعنی ایک لڑکی کی طرف سے وکیل بن جائے گا، ایک لڑکے کی طرف سے وکیل بن جائے گا، اور 2 پھر گواہ ہوں گے. تو یہ لڑکا اور لڑکی کے وکیل ایجاب و قبول کریں گے، اور 2 گواہ اس کے میں یہ ایجاب و قبول سن رہے ہوں گے وہاں بیٹھے ہوئے، تو نکاح ہوگا. جو صورت آپ نے بتائی ہے اس میں نہیں ہوگا نکاح. جنید صاحب آسٹریلیا سے، کیا گھر میں شارٹس پہننا ٹھیک ہے؟ کیا شارٹس میں وضو ہو جاتا ہے؟ شارٹس میں وضو کر کے پینٹ یا ٹراؤزر پہن کر نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی؟ یہ جنید صاحب پوچھ رہے ہیں تو ظاہر اپنے بارے میں ہی میرا خیال پوچھ رہے ہوں گے. دیکھیں شارٹس پہننا اتنا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ علاقہ سطر میں داخل ہے، اس کا چھپانا مرد پہ واجب ہے. تو یہ صرف آپ نے پہن لیا تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، مگر یہ نماز مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، کیونکہ نماز پراپر ڈریس میں پڑھنا لازم ہے. ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ حدیث میں حضرت جابر کی حدیث ہے بخاری کی جس میں آپ نے بغیر کرتے کے نماز پڑھی ہے. تو بھائی اس زمانے میں رواج تھا، صحابہ کرام کے پاس تو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ اوپر بھی قمیض ہو نیچے شلوار ہو، غربت کا دور تھا. حضرت جابر نے اس کی وجہ بھی آگے یہ بتائی ہے. تو جب غربت کا دور ہو، رواج ہی نہ ہو، لوگوں کے پاس کپڑے ہی کم ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن جب لوگوں کے پاس گنجائش ہے اور آپ کسی بھی محفل میں ایسے شارٹس پہن کے جانا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کسی بھی پروقار محفل میں. تو اس لیے نماز میں ایسے لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. تو نماز ہو تو جائے گی، آپ نے صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا کور کر لیا مرد نے تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کہتے ہیں ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. تو زینت پراپر ڈریس کو کہا جاتا ہے، تو پراپر لباس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. باقی پینٹ یا ٹراؤزر وغیرہ پہنا، اوپر آپ نے کرتا پہن لیا تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. باقی نماز شرٹ میں بھی ہو جاتی ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، البتہ بہت چست کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب میں نے فیس بک پر اپنی پروڈکٹ کا ایڈ لگایا تھا اور اس کے پیسے نہیں دیے، کیا اگر میں وہ پیسے نہ دوں تو مجھے گناہ ہوگا کیونکہ وہ یہودیوں کی ایپ ہے؟ بھائی یہودیوں کی ایپ ہو یا عیسائیوں کی ایپ ہو، آپ نے جب ایڈ لگایا تھا تو جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حساب سے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. معاہدے توڑنا یہ حرام اور ناجائز ہے، کسی کے پیسے دبا لینا یہ حرام اور ناجائز ہے. تو آپ نے جب ایڈ لگایا تھا تو جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایپ والوں سے، وہ فری پھوکٹ میں تھوڑی لگاتے ہیں آپ کے ایڈ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پیسے دیں ان کے. کسی کا مال حق دبا لینا یہ جائز نہیں. اچھا بھائی یہ بھی بس آئی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا ساس بہو کو بتائے بغیر یا بہو سے پوچھے بغیر پوتوں کی کوئی چیز کسی کو دے سکتی ہے؟ بھائی پوتے تو نابالغ ہوتے ہیں، اگر نابالغ ہیں تو نابالغ بچوں کی کوئی بھی چیز کسی کو بھی دی نہیں جا سکتی. باقی یہ کہ اگر پوتوں کے کو مالک ہی نہیں بنایا، عام طور پر ماں باپ بچوں کو چیز دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں نیت یہ نہیں ہوتی مالک بنا رہے ہم ان کو، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ چلو استعمال کے لیے دے رہے ہیں، مالک والدین ہی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ساس اگر پوتوں کی کوئی چیز اٹھا کے کسی کو دے دیتی ہے تو ابا کو اعتراض اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس میں دادی ہے وہ، تو اتنا تو دادی کو حق ہونا چاہیے نا کہ بچوں کی کوئی چیز اگر کسی کو دے رہی ہے. باقی بہت ہی زیادہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ اس میں نہ پڑیں، آپ تو بہو ہیں، آپ خام خواہ میں ساس کو کہیں گی تو گھر میں لڑائیاں ہوں گی. ساس اپنی انسلٹ محسوس کرتی ہے اور محسوس ہونی بھی چاہیے اس کو انسلٹ کہ میں بڑی ہوں
میرا رشتہ جو ہے وہ دادی کا ایک تو بڑا مقدس محترم رشتہ ہوتا ہے، اور ایک اللہ نے اس کو سپیریئر بنایا ہے دادا دادی کو، تو اس کو ساس کو غصہ بھی آئے گا کہ میرے پوتے ہیں، میرے بچوں کی طرح، میں کوئی چیز اٹھا کے کسی کو دے رہی ہوں تو بہو کیوں بیچ میں بول رہی ہے. تو اس لیے آپ اپنے شوہر کو کہہ دیں یہ بات کہ بھائی کوئی بھی چیز آتی ہے دادی اٹھا کے، بچوں کی دادی اٹھا کے کسی کو پکڑا دیتی ہیں. تو شوہر اگر اگنور کرتا ہے، جیسے کہ کرنا چاہیے اس کو کہ بھائی میری ماں ہے، دے رہی ہے تو دینے دو نا، کون سا کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں ہے، میں دوبارہ لا دوں گا. ماؤں کی یعنی دادیوں کی تو یہی چیزیں تو ہیں جو ہمیں برداشت کرنی ہے گھروں میں، تاکہ ہم بڑوں کو ان کا حق دیں. ہر چیز میں رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر بڑے کس بات کے ہیں، وہ تو پھر ایک عام ملازمین کی طرح ہو گئے اور دوستوں کی طرح ہو گئے. تو بڑوں کو بڑا سمجھ کے ہی گھروں میں رکھنا چاہیے. آج ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہی ایک عجیب ہی حساب آ گیا ہے، کوئی بڑا نہیں رہا تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے گھر میں. تو دادی نے ایک زندگی گزار لی ہے بچوں کی، دادی نے، پھر دادی کو تو بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر اٹھا کے کوئی چیز دے رہی ہے تو نہیں صحیح کر رہی. میں اگر ہوتا تو دادی کو محبت سے سمجھاتا کہ ایسا مناسب نہیں ہے، لیکن کر رہی ہے، دادیوں کو کون سمجھا سکتا ہے. پھر بھی اگر کر رہی ہیں تو کرنے دیں، کوئی بات نہیں. دادی جو ہے کچھ چیزیں لا کے دیا ہی بچوں کو اس نیت سے کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ دادی اٹھا کے کسی اور کو دے دیں گی، تو کوئی بات نہیں یار، دادی خوش ہو جائیں گی. بچے پالنا جہاں ثواب ہے، دادی پالنا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. اس لیے تھوڑا سا اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے. کل آپ نے بھی دادی بننا ہے، یہ بھی ذہن میں سوچیں نا، کل آپ بھی تو کسی کی دادی ہوں گی. تو خواتین کو غصہ تو بہت آتا ہے یہ سن کے، لیکن بہرحال سب نے دادا دادی بننا ہے، اور بڑھاپے میں دادی بننے میں ہی مزے ہیں. دادی نہیں بنی تو تنہائی کاٹ کے کھائے گی. تو اس لیے دادی کو تو چاہیے کہ نہ کریں یہ کام، بچوں کی چیزیں دوسروں کو اٹھا کے نہ دیں. لیکن دادی کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. نہ دادا کو کوئی سمجھا سکتا ہے نہ دادی کو. بوڑھوں کے ساتھ ان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، بوڑھوں کو اپنے حساب سے نہیں چلانا پڑتا. یہ ذہن میں رکھیں، بوڑھے جیسے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے چینج ہوتے ہیں. بس آپ گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے اور بوڑھوں کی خدمت کے جذبے سے جو وہ کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، ان کو محبت کریں، ان سے ان کے قدموں میں جنت تلاش کریں. بس بوڑھوں کے ساتھ تو ایسے چلا جاتا ہے. متحدہ عرب امارات، میں اور میرے شوہر نے فیملی کی مرضی کے خلاف نکاح کیا. جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو مجھے طلاق دینے کو کہا. اچھا، یعنی گھر والوں نے شوہر کو کہا کہ ان کو طلاق دے دیں. وہ دبئی سے کال پر تھے اور ان کی فیملی بھی ساتھ کال پر تھی، اور میں یہاں پاکستان میں کال پر تھی. انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے 3 بار طلاق بولی. وہ اس وقت بہت مجبور تھا، اس کی ماما ہسپتال میں تھی. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دل سے نہیں تھا، یعنی میں نے دل سے نہیں دی، میری نیت نہیں تھی. تو کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے. اب تو شوہر رہے نہیں. وہ طلاق دل سے نہیں ہوتی، زبان سے ہوتی ہے، دل آپ کا راضی ہو یا نہ ہو. اور یہ مرد ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں طلاقیں دے کے، پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے ہمدردیاں لیں. اماں کی ہمدردیاں بھی لیں کہ اماں کہے گی دیکھو دے دی، اور جو جس کو دی ہے اس کی نظر میں بھی برے نہ بنے کہ بیوی کہے گی کہ واہ بھائی جب دم نہیں تھا تو شادی کیوں کی. تو اس کی نظر میں بھی ہمدردیاں لینے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے دل سے نہیں دی. تو غیرت مند آدمی جب نکاح کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، پھر وہ کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی سوسائٹی کی، جب میں نے کیا تو کی. ہمارے ایک جاننے والے نے دوسری شادی کی تو بہت ان کو ٹارچر کیا گیا، تو بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا گیا نا خاندان کی طرف سے. تو انہوں نے کہا، اور پھر ان کو کہا کہ طلاق دو اس کو ورنہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے. اس نے کہا میرے قتلے بنا کے قیمہ بنا کے نا کووں کو کھلا دو، میں طلاق دینے والا نہیں ہوں، جو مرضی اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اور اس نے کہا میں پہلی کو بھی رکھوں گا دوسری کو بھی رکھوں گا، دونوں کے برابر حقوق. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ میں دوسری کی وجہ سے پہلی کو نظر انداز کر دوں، پہلی کی وجہ سے دوسری کو. تو اس نے کہا نہ پہلی کو چھوڑوں گا نہ دوسری کو، جو مرد ہے. تو اس کو جب قتل کی دھمکی دی، اس نے کہا بھائی قتل تو بہت ہلکی چیز ہے، آپ ایسا کرو چاپڑ لے کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو، جب تک جان ہے میں نہیں دوں گا. تو جس آدمی نے یہ دم نہ ہونا، اس کو الو کے پٹھے کو نہیں کرنی چاہیے شادی. اور یہ بے شرمی کی باتیں کہ میں ایکچولی دباؤ میں آ کے میں نے دیا، یہ مرد الو بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں کی ہمدردیاں بھی لینا چاہ رہے ہیں اپنے خاندان کی کہ دیکھو میں نے دے دی، آپ نے کہا تھا تو میں نے دے دی نا. اور جب جس کو دی ہے اس کی نظر میں بدنامی سے بچنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو کہہ رہا ہوتا ہے میں نے دل سے نہیں دی. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. آپ شکر کریں اس فضول آدمی سے آپ کی جان چھوٹی ہے. بہرحال تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، تو کسی مرد سے شادی کیا کریں، یا عورتیں کو چاہیے کہ اور لیڈیز سے شادی نہ کیا کریں، مردوں سے شادی کیا کریں. جس میں دم ہے کر لے بھائی، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو میں دوسری شادی والوں کو یہی کہتا ہوں کہ کرنے سے پہلے سوچا کرو تمہارے اندر دم ہے بھی یا نہیں ہے. نہیں ہے تو چھوڑ دو بھائی، تو دم ہے تو پھر یہ کام کیا کرو. بہت سارے کیسز آ رہے ہیں میرے پاس کہ جی شادی کی تو پھر دباؤ میں آیا، تو ماں ابو نے بولا، ماموں نے بولا، چاچو نے بولا، اور آ کے پھر جی میں تو دباؤ میں آ گیا تھا، میں تو رو رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، یہاں کے رو رہا ہوتا ہے.
تو پاگل آدمی ہے. خیر جی کیا کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص عصر کی نماز منفرد کے طور پر ادا کرے اور پھر اس کا دل جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں عصر کی نماز کے بعد حدیث میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ لے اور جب مسجد میں آئے دیکھے کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے. تو لیکن حدیث ہی میں عصر کے بعد نوافل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے الا ماشاءاللہ کبھی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے, لیکن عمومی طور پر عصر کے بعد نوافل کی ممانعت ہے. تو اس حدیث کی بیس پر اس حدیث کو خاص کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں طرح کی حدیثوں کو جب ملایا تو اس لیے فقہاء نے کہا کہ عصر کی نماز میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ فرض تو آپ کی پہلی نماز ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے. تو اب جب مسجد میں آئے تو آپ عصر میں شامل نہیں ہو سکتے. ہاں ظہر میں شامل ہو سکتے. ظہر آپ نے گھر میں پڑھی, مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو دوبارہ شامل ہو جائیں. یہ دوسری نماز آپ کی نفل ہوگی اور آپ کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. عشاء میں بھی آپ نے ایسا ہی ہوا, گھر میں اگر پڑھی ہے بعد میں مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر جماعت میں شامل ہو جائے. اعجاز احمد سعودی عرب سے اگر امام قرات کر رہا ہو اور 4 آیات پڑھنے کے بعد بھول جائے اور کوئی پیچھے سے لقمہ دے لیکن امام کسی وجہ سے لقمہ نہ لے اور رکوع بھی نہ کرے بلکہ دوسری سورت پڑھ کر نماز مکمل کرے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو جس نے لقمہ دیا ہے اس کی نماز لقمہ نہ لینے کی وجہ سے صحیح ہوگی یا نہیں؟ دونوں کی نماز ٹھیک ہو جائے گی جی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا کام تھا لقمہ دینا, اس نے نہیں لیا, کوئی اور سورت شروع کر دی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہتر تو یہی تھا کہ اس کو کریکٹ کر لیتا. عدنان حسین رائسین انڈیا سے, یہ رائسین کیا ہے بھائی؟ کیا رمضان المبارک میں محلہ اور مسجد کو لائٹنگ اور رنگ برنگی سرکٹ سے سجایا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی, غلط چیز ہے, نہیں سجایا جا سکتا. ویسے تو رمضان اب گزر چکا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرے مگر یہ کہے کہ میں اس قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو کیا وہ بات قسم میں شامل ہو جائے گی؟ مجھے قرآن کی جھوٹی قسم کا کفارہ بتا دے, میں بہت پریشان ہوں, اپنے اس گناہ کی معافی کیسے کراؤں؟ دیکھیں ماضی کی کسی بات پر آپ نے قسم اٹھائی تو اس میں کفارہ نہیں ہے, البتہ کبیرہ گناہ ہے. اور قرآن ہاتھ پہ رکھ کے آپ نے قسم اٹھائی ہے تو بہت بڑا جرم کیا, بہت بڑا جرم. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کریں, اس کا کفارہ نہیں ہے, بس یہ جرم ہے جس کی توبہ ہے. کو اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور کسی سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھوانا یہ جائز بھی نہیں ہے, یہ بھی غلط حرکت ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا قے آنے پر معلوم نہیں تھا کہ روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا, اس کے بعد جان بوجھ کر پانی پی لیا, بعد میں معلوم ہوا کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ پانی پی لیا آپ نے بعد میں. جب پانی پی لیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا نا. الٹی اگر خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب روزہ نہیں ٹوٹا آپ کا, لیکن آپ نے یہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر روزہ توڑ لیا سچی بچی کا. تو رمضان کا اگر ایسا روزہ تھا تو روزے کی صرف قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں ہے. اور نفلی روزہ اگر تھا تو اس کی تو ویسے ہی کفارہ نہیں ہوتا اس پہ. تو دونوں صورتوں میں بہرحال آپ پر قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں ہے. کیونکہ ایک عامی آدمی اگر الٹی آنے سے وہ سمجھ بیٹھے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر کھانا پینا شروع کر دے تو اس کی جہالت کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ قضا لازم ہے, یعنی کفارہ پھر لازم نہیں ہوتا ایسی صورت میں. بنت عامر انڈیا سے, میں نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے, پردے کا ماحول بھی ہے, الحمدللہ میری شادی بچپن سے لگی ہے کزن سے, وہ انگریزی تعلیم حاصل کیے ہیں, عالم نہیں ہیں, میرا دل نہیں کر رہا ان سے شادی کرنے کا, والدین تیار ہیں جبکہ میری خواہش ہے کہ میرے شوہر عالم ہو, داڑھی بھی ہو, کیا اس بنیاد پر میرا انکار درست ہے؟ استخارے بھی کیے, کچھ پتہ نہیں چلا, اب وقت آ گیا ہے, مفتی صاحب ضرور بتائیں کیا کروں, دن رات ٹینشن میں گزر رہے, بہت تمنا ہے شوہر عالم ہو اور والدین کا دل بھی نہ ٹوٹے, رہنمائی فرما دیں. یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں, بچپن میں ہی رشتے طے کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس زمانے میں بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اتنی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. بچوں کو بالغ ہونے دیں بھائی, بچے کو, اس کے بعد رشتے طے کیا کریں. خیر, اب آپ کو عالم سے کرنی ہے, دیکھیں عالم میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شریف آدمی ملے آپ کو, عالم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. ہاں جو ذی استعداد عالم ہے, جو واقعی عالم ہوتے ہیں تو وہ تو الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص کے ساتھ عالم کا لفظ لگا ہوا ہے, مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے. ابھی ایک کل مفتی کا اسکینڈل آیا, وہ مفتی نہیں ہوتے, یہ لوگ نام کے ساتھ مفتی لگا دیتے ہیں. شادی شدہ لڑکی کو لے کے بھگایا اس نے, عامل بھی ہے روحانی. تو وہ تو میں بار بار لوگوں کو کہتا رہتا ہوں, روحانی عاملوں سے اپنی بیویوں کو بچا کے رکھو. یہ ہر خوبصورت عورت پہ گندی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں یہ لوگ.
اور اس کو طلاق دلوا کے شادی کرتے ہیں، اکثر عامل ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، آپ نے یہ جو کہا کہ عالم ہو، اچھی بات ہے، عالمہ کو عالم سے ہی شادی کرنی چاہیے، لیکن کوئی تقوی والا عالم ملے، کوئی رسپانسبلٹی پوری کرنے والا۔ تو لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون صحیح میں نیک ہے، کون نیک نہیں ہے، تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے ابا اماں کی مرضی پہ راضی رہیں۔ تو اب آپ کا جو ہے نا یہ کزن ہے، گھر دیکھے بھالے ہوں گے، کوئی اخلاقی برائی نہیں ہوگی، داڑھی رکھنا بھی لازم ہے، اور جو دیندار لڑکی ہے اس کی تو خواہش ہوتی ہے میرا شوہر داڑھی والا، اور یہ خواہش ایمان کی علامت ہے۔ لیکن بہرحال اب جو ہے آپ کے ماں باپ اگر اچھی جگہ کر دیں، جس کی داڑھی بھی ہو، شریف بھی ہو، نیک بھی ہو، عالم بھی ہو، تو نور علی نور۔ لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا، دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ جو مل رہا ہے اگر وہ دوسروں سے نسبتاً اچھا ہے تو پھر اسی پہ گزارا کیا جائے۔ تو میں اس بارے میں یقینی طور پر کوئی رائے نہیں دے سکتا، آپ کے والدین میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کو اپنی رائے کا اظہار کر دیں، ایک دفعہ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی آج کل رشتوں کے معاملات بڑے خطرناک ہیں، تو بڑے مشکل سے اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ کہیں غیر خاندان میں کسی کو عالم سمجھ کے، مفتی سمجھ یعنی اس سے شادی کر لیں، اپنی بیٹی دے دیں اس کو آپ، اور پھر پتہ چلے کہ وہ تو بڑا ڈرامے باز ہے، اور بڑے بڑے فراڈ سامنے آتے ہیں، عالموں کے بھی آ رہے ہوتے ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، جاہلوں کے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں صرف عالم ہونا یا مدرسے سے فارغ ہونا کافی نہیں ہے، اس کو جب تک پرسنلی کسی کے بارے میں 100% یقین نہ ہو کہ یہ میری بیٹی کے لیے اچھا ہے، اس کو اپنی بیٹی اس وقت تک نہ دی جائے۔ ہاں، دو اچھے لوگوں کا رشتہ آیا، دونوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے بھئی ایک نمبر خاندانی لوگ ہیں، پھر اس میں عالم کو غیر عالم پر ترجیح دینی چاہیے۔